بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 566 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 53، 54 اور 55، 53، 54 and 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بعده وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فتنہ، ہم نے فتنے میں ڈالا، بعدہم، ان کے ایک کو، ببعض، دوسرے کے ذریعے سے، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں کہ من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، باعلم، خوب جانتا ہے، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فقل، تو کہہ دیجئے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، کتب ربکم، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس پر مہربانی کرنا، انہ، من عمل منکم، بے شک جو شخص عمل کرے تم میں سے، سوءً، برا، بجہالت، جہالت سے، ثم، پھر، تاب، وہ توبہ کر لے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ، تو یقیناً وہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لتستبین، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ ترجمہ یوں ہیں، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی کرے، جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اس پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ دوسری بات، تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ تیسری بات، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ چوتھی بات، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو، سلامتی ہو تم پر۔ پانچویں بات، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے۔ چھٹی بات، اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
ساتھی بات، ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ حاضرین و ناظرین، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ انداز میں آزماتے ہیں۔ آزمائش کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ مالداروں کو مال دے کر آزماتے ہیں کہ وہ مال و دولت کے ملنے کے بعد مال و دولت دینے والے حقیقی خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو کر شکر گزاری کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں جو دولت سے محروم غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہوئے غرور و گھمنڈ کرتے ہیں۔ جیسا کہ مکے کے مالدار مشرکین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو غریب تھے ان کو حقیر سمجھتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو آپ کی مجلس سے اس وقت دور رکھیے جس وقت ہم آپ کے دربار میں آئیں۔ مکے کے مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ دین کوئی بھلی چیز ہوتا تو پہلے ان مالداروں کو دی جاتی اور ان غریبوں مسکینوں کو نہ دیا جاتا۔ چنانچہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ دین و ایمان بہتر چیز ہوتی جو انہوں نے اختیار کی ہے تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے۔ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ ہر طرح کی دینی و دنیاوی بڑائی اور برتری کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ یہ مالدار خود سے بات تجویز کر لیتے ہیں کہ ہر بڑی چیز میں ہمارا حق پہلا ہے، ہم نے اگر دین اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو۔ کتنا بڑا اعزاز غریب مسلمانوں کو مالدار کافروں کے مقابلے میں دیا گیا کہ نبی آخر الزماں سید المرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا تھا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پر سلامتی ہو کہ اللہ نے تم پر رحمت نازل کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت یہ بتلائی جا رہی ہے انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، جو شخص تم میں سے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنا حال درست کر لے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کرے، اس سے مراد علمی جہالت نہیں ہے بلکہ عملی جہالت مراد ہے، جس کا مطلب یہ کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کرنا اور اس کی مواخذے کی جانب توجہ نہ کرنا، یہ ایک طرح سے جہالت، نادانی اور حماقت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں یوں کہا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزریں پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آخر میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ جو تفصیل کے ساتھ آیات بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجرموں کا راستہ واضح، ظاہر و باہر ہو جائے۔ آیات کے بیان کرنے کے کئی فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔